الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے میرے مولا، یہ جو تو نے ہمیں عید الفطر کا مبارک تہوار عطا فرمایا ہے، اس تہوار کے صدقے ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اے میرے پروردگار، اس رمضان المبارک میں ہم نے جو نیک اعمال کیے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تسبیح و تہلیل کی، ذکر و اذکار کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، نمازیں پڑھیں، یا اللہ یہ سب ہم نے محض تیری خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اس کے سوا ہماری کوئی غرض و غایت نہیں تھی، اس کے سوا ہماری کوئی نیت نہیں تھی۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ عزت کے لیے ہیں، جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اے میرے رب، ہمارے یہ سارے نیک اعمال اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، اور ہمیں آئندہ سال بھی یہ مہینہ نصیب فرما اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزت، اس ماہ عظیم میں ہم سے جتنے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ سرزد ہوئے جانے انجانے میں، یا اللہ اپنی رحمت کے وسیلے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رؤوف و رحیم ذات، اے وحدہ لا شریک ذات، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے علیم بذات الصدور ذات، بے شک تو دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی تمام جائز اور نیک حاجات و خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ، تو رزاق ہے، ہمیں وسیع رزق حلال عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو لوگ اپنے کریئر کے لیے پریشان ہیں ان کا کریئر بنا دے، جو لوگ اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں ان کا مستقبل سنوار دے، جو لوگ اپنے روزگار اور کاروبار کے لیے پریشان ہیں ان کو نفع بخش روزگار عطا فرما، جو لوگ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں انہیں اولاد نرینہ نواز دے، اور ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ قرض دار ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما اور ان کے بچوں کے نیک نصیب فرما، جو لوگ بے گھر ہیں ان کو ان کا ذاتی گھر عطا فرما۔ اے میرے مولا، جو لوگ پردیس گئے ہوئے ہیں پڑھائی کی غرض سے یا کمائی کی غرض سے، ان کو ان کے نیک مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما اور کامیابی ان کا مقدر بنا دے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے ساری کائنات کے خالق، مالک اور رازق، ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ میرے مالک، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، قید میں ہیں، ان کی تمام پریشانیاں، قید اور مصائب دور فرما اور ان کو آزادی کی کھلی فضا میں سانس لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر اور اس کی فرعونیت سے، اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے وقت، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اور نوح علیہ السلام کو طوفان سے محفوظ رکھا، یا اللہ اسی طرح تو فلسطین کو اسرائیل کے لوگوں سے، کشمیر کو کافروں سے اور برما کو ظالموں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، دنیا میں جہاں جہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی قید میں ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، بے شک تو ہی اپنے بندوں کا حامی و ناصر اور مددگار ہے۔ اے اللہ، ہم سب مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور مخالفین کی مخالفت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیکی کو پھیلانے کی اور برائی کو روکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری حادثاتی اور اچانک موت سے حفاظت فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا جینا اسلام پر ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں تو اپنے ان نیک بندوں میں سے بنا دے جو قبر میں جانے کے بعد بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تو اپنے نیک متقی و پرہیزگار بندوں میں شامل فرما لے، جن پر تو نے فضل و کرم فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ مغلوب ہوئے۔ اے اللہ، ہمیں صفائی جیسے نصف ایمان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما
اور ہمیں علم کی روشنی سے منور فرما۔ اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما۔